دوسری جو ایول فورس ہے وہ ہے اندھی تقلید، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کی، اپنے آباء و اجداد کے نظریات کی اور عقائد کی۔ وہ نظریات، وہ عقائد، وہ رسم و رواج جس کا دور دور تک دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی صورت اپنے رسم و رواج کو، اپنے عقائد کو، اپنے بڑوں کے نظریات کو سٹیک پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بٹ آن دا کنٹریری کہ وہ اپنے ایمان کو سٹیک پر لگا دیتے ہیں لیکن اپنے رسم و رواج کو سٹیک پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، یعنی کہ دین اسلام، شریعت، تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو بس اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اور تیسری چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ ہے غیر اللہ کی اطاعت۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ غیر اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان بعض اوقات ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ اپنا لیڈر بھی مان رہا ہوتا ہے، کہ وہ جو لیڈر ہے یا وہ جو شخص ہے وہ ایسے ایسے احکامات جاری کرتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے دین اسلام سے بالکل متضاد ہوتے ہیں، اور وہ اندھی تقلید جو ہے اپنے اس لیڈر کی یا اس شخص کی وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے قوانین کہ وہ قوانین جو کسی بھی صورت دین اسلام اور قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، وہ قوانین کہ جب وہ اندھی تقلید کر رہا ہوتا ہے اور خوشی سے تقلید کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے۔ اور وہ کوئی ایسے نظام کو فالو کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی معاشی نظام ایسا ہو یا وہ کوئی سیاسی نظام ایسا ہو جس کا دور دور تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہ ہو، وہ سنت کے ساتھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ نہ ہو۔ اگر تم زمین پر کثرت کی پیروی کرو گے یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، وہ تم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اور چوتھی چیز جو انسان کی گمراہی کا سبب بنتی ہے وہ ہے خود نمائی، وہ ہے اس کا اپنا گھمنڈ، اور وہ ہے اس کا اپنا غرور۔ یہ جو گھمنڈ ہے، یہ جو غرور ہے، اس کو اپنی نسل پر بھی ہو سکتا ہے، اپنی شکل پر بھی ہو سکتا ہے، اور دولت کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اپنے سٹیٹس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، اپنے قبیلے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ خود نمائی ہوتی ہے جب انسان خود کو، اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے سے نیچ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسی چیز کے حوالے سے شیطان کا رویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بولا، شیطان کو کہا کہ تم سجدہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار اس بات پر کیا تھا کہ تم نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تم نے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے۔